أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ، اللہ کے فضل سے رمضان کی دوسری نشست میں ہم جمع ہو گئے ہیں. بزرگوں، ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اور مہتوپورن ہوتی ہے، قدرتی طور پر وہ چیز اتنی ہی زیادہ واضح، روشن، نمایاں اور پہلے نمبر پر ہوتی ہے. اور جس چیز کا مہتو اتنا نہیں ہوتا ہے، ہوتا تو ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ چیز اتنی واضح بھی نہیں ہوتی ہے اور اتنی نمایاں بھی نہیں ہوتی ہے اور نہ پہلے نمبر پر ہوتی ہے. پھر یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو چیز حقیقت سے جتنی زیادہ قریب ہوتی ہے، سچائی سے جتنی زیادہ قریب ہوا کرتی ہے، قدرتی طور پر وہ چیز اتنی ہی زیادہ آسان ہوا کرتی ہے. اور جو چیز سچائی سے کافی دور ہوتی ہے، یا کہہ لیجئے کہ جس میں سچائی نہیں ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے، یا آپ کی زبان میں کہیں تو جس میں واستوکتا نہیں ہوتی ہے، وہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے. ایک انسان جب کوئی غلط بات ثابت کرنا چاہے کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی واستوکتا نہیں ہوتی ہے، تو اس غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اس کے برعکس سچی بات ہے تو ایک دم سادہ انداز میں، سیدھے انداز میں، آسان انداز میں اور دل نشین انداز میں کسی کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے اور وہ لوگوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے، لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں. قرآن کریم کی یہ سورت، جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، پورے قرآن میں سب سے زیادہ اہم سورت کہی جاتی ہے. اور یہ بات صرف دعویٰ ہی نہیں ہوگی بلکہ دلیل سے ہم اس کو ثابت کریں گے کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مہتوپورن سورت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے. اور اسی بنیاد پر سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ واضح کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہو جاتی ہے، اس سے بھی پوچھا جائے کہ سورہ فاتحہ پڑھو تو فوراً پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورہ فاتحہ انتہائی اہم سورت ہے. پورے قرآن کی تمام سورتوں میں اس کا مہتو زیادہ ہے. اس بنیاد کے اوپر نمبر 1 ترتیب کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے قرآن موجود ہیں وہ پہلے نمبر پر ہے. اور اس کے مہتوپورن ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ
یہ سب سے زیادہ آسان صورت ہے کہ غبی سے غبی انسان کو بھی یہ صورت یاد ہو جاتی ہے۔ کوئی شاید ہی ایسا ہو، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، چاہے وہ اس کے صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھ سکتا ہو، اس کو صحیح مخرج سے نہ پڑھ سکتا ہو، وہ غلط سلط بھی پڑھ لیتا ہو، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اور میرا گمان ہے، اور یہ سورہ فاتحہ اور قرآن کا معجزہ ہے کہ کم سے کم اس انسان کو یہ صورت ضرور بھی ضرور یاد ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر، فطری طور پر، نیچرلی طور پر، اس کے اہم ہونے کی بنیاد پر اس کو ایک دم سے آسان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کمزور بندوں پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اتنی اہم صورت کو ایک دم واضح کر کے رکھ دیا ہے، نمایاں کر کے رکھ دیا ہے، اور ایک دم آسان کر کے رکھ دیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت شریفہ کے بارے میں ایک حدیث نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل فرمائی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر مشغول تھے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ ابو سعید ادھر آؤ۔ ابو سعید چونکہ نماز میں مشغول تھے اور ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بلانے پر بھی وہ آپ کی خدمت میں تشریف نہیں لے جا سکے۔ فلما فرماتے ہیں وہ فلما قضیت الصلاۃ، جب میں نے اپنی نماز مکمل کی، واتیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھ لیا کہ ابو سعید کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے تم کو پکارا تھا، میں نے تم کو بلایا تھا اور تم آئے بھی نہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت فی الصلاۃ، میں نماز کے اندر مشغول تھا اور نماز ابھی میری مکمل نہیں ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ نماز مکمل کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، فرمایا اے ابو سعید، کیا تمہارے سامنے اللہ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلاوے تو استجیبو، فوراً ان کی بات کا جواب دو، جہاں ہو وہیں پر اپنی تمام چیزوں کو اور اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے نبی کی خدمت میں حاضری دے دو۔ اسی لیے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، عین خطبے کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ ایک صحابی رسول اپنے گھر سے خطبے میں کچھ تاخیر سے پہنچ رہے تھے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ وہ صحابی رسول آدھا قدم گویا کہ مسجد نبوی میں ہے اور آدھا باہر، یعنی کہ مسجد نبوی کے باہر ہی تھے، وہیں کے وہیں بیٹھ گئے، اس بنیاد پر کہ نبی اگر کسی کو آواز دے، نبی اگر کسی کو پکارے، وہ جس حالت کے اندر ہوا کرتا ہے اسی حالت کے اندر نبی کی خدمت میں پہنچنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ خیر یہ بات تو ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بلانے کی وجہ بتلائی کہ میں آپ کو کیوں بلا رہا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ میرا ارادہ یہ تھا، بلکہ یہ ہے کہ لَأُعَلِّمَكَ سُورَةً، میں آپ کو ایک ایسی صورت سکھلانا چاہتا ہوں، ایک ایسی صورت کی تعلیم دینا چاہتا ہوں اور ایک ایسی صورت سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو صورت افضل من القرآن، جو پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے اعظم من القرآن، کہ جو تمام صورتوں میں اور پورے قرآن کے مقابلے میں سب سے زیادہ عظمت والی صورت کہی جاتی ہے۔ یہ صورت میں نے سکھلانے کے لیے آپ کو بلایا تھا، چنانچہ وہ آئے، بیٹھ گئے۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے نکلتے نکلتے ابو سعید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی صورت ہے جو آپ مجھے سکھلانا چاہتے تھے؟ آپ مجھے ذرا بتلا تو دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کون سی صورت پڑھتے ہو؟ نماز کی ابتدا اور نماز کی شروعات اور نماز کا آغاز کون سی صورت سے کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ابو سعید نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ صورت ہے جو افضل القرآن ہے، تمام قرآن کی صورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی صورت ہے اور اعظم القرآن ہے، قرآن کی تمام صورتوں میں اور پورے قرآن کے مقابلے میں سب سے زیادہ عظمت والی صورت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبع مثانی فرمایا، یعنی کہ وہ 7 آیتیں ہیں، وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے محمد ہم نے آپ کو 7 وہ آیتیں عطا فرمائی ہے، المثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ وہ کون سا نمازی ہے جو اپنی نماز مکمل کرنا چاہے اور وہ سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے؟ سورہ فاتحہ جب تک نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس سورت کو کہا جاتا ہے سبع مثانی، یعنی کہ وہ 8 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اے محمد ہم نے آپ کو اتنی عظیم سورت عطا فرمائی ہے، آپ کو غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کتنی اہم سورت ہے اور سورہ فاتحہ کا قرآن کے اندر کتنا مہتو ہے اور مذہب اسلام میں بھی سورہ فاتحہ کا کتنا مہتو ہے۔ آپ اگر سننا چاہیں سورہ فاتحہ کے فضائل میں، ہم تفسیر تو شروع کریں گے لیکن پہلے اس کی فضیلت، پہلے شوق، پہلے ترغیب، ہر چیز کی ایک رغبت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک شوق ہوتا ہے۔ قرآن سے یہ طریقہ ہم نے سیکھا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ ہم کو سکھلایا۔ یہاں تو کہا تھا نا الا اعلمک، الا اعلمک، کیا میں تم کو نہ سکھلاؤں؟ سیدھے کہہ دیتے کہ افضل القرآن سکھلانا چاہتا تھا، میں آپ کو سورہ فاتحہ سکھلانا چاہتا تھا، لیکن نبی شوق دلا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رغبت پیدا کر رہے ہیں اور فرما رہے الا اعلمک، کیا میں تم کو یہ صورت نہ سکھلاؤں؟ الا ادلک، کیا میں تمہیں فلانی بات کے اوپر رہنمائی نہ کروں؟ قرآن کا بھی عجیب و غریب یہ انداز ہم کو بار بار نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی کسی چیز کے مہتو کو بتلانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا شوق پیدا کرتا ہے، پہلے اس سلسلے میں رغبت پیدا کرتا ہے۔ میری بھی چاہت یہ ہے کہ تمام مفسرین نے تقریباً اس صورت شریفہ کی تفسیر کو بیان کرنے سے پہلے اس کے جو فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں اس کی جو مہتوتا بتائی ہے اور اس کی جو اہمیت بتلائی ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ میں بھی اسی ڈگر پر چلتے ہوئے اور اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اس کے چند فضائل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پھر جا کر کے انشاءاللہ اس کو سننے میں مزہ آئے گا اور اس کے سننے کا شوق اور رغبت بھی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس خزانے سے اتاری ہے اور 4 کے علاوہ کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے اس خزانے سے اتاری ہیں جو خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہیں۔ آدمی کے اپنے پاس جو چیز ہوا کرتی ہے نا وہ بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے، اور جس چیز کی قیمت کم ہوتی ہے آدمی اس چیز سے دور رہتا ہے اور اس چیز کو بھی اپنے سے دور رکھتا ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے وہ چیز اس سے اتنی ہی قریب ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے ایک خزانہ رکھا ہے اور اس خزانے میں بہت ساری چیزیں رکھی ہے۔ ان بہت ساری چیزوں میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف 4 چیزیں اتاری ہے، اور ان 4 کے علاوہ ابھی تک آج تک جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں 4 کے علاوہ کوئی 5ویں چیز اس خاص خزانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین کے نیچے نہیں اتاری ہے۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ پہلی چیز ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کو پڑھنے کی بنیاد کے اوپر آپ حضرات جانتے ہیں کہ انسان جناتوں سے، شیطانوں سے اور بہت ساری شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ صبح و شام اٹھتے ہوئے اور سوتے ہوئے، گھروں میں داخل ہوتے ہوئے، گھروں سے باہر جاتے ہوئے آیت الکرسی کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے، اور پھر جو ہے اپنے گھروں سے باہر نکلا کرے یا اپنے بستر کے اوپر لیٹا کرے۔ آیت الکرسی کی برکت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز اس انسان کو تکلیف پہنچانا چاہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تاثیر ہے اس اسپیشل خزانے سے اتارنے کی بنیاد کے اوپر۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک حصہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے سے جو چیز اتاری وہ سورہ بقرہ کی وہ آخری آیتیں جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے اور جو کسی مردے کی پائنتی کے اوپر پڑھی جاتی ہے، مردے کی پائنتی کے اوپر پڑھی جاتی ہے، وہ چونکہ اس کے اندر دعائیہ جملے پائے جا رہے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بھی ان آخری آیتوں کو جو کون سی ہے آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر جا کر کے ختم ہوتی ہے وانصرنا علی القوم الکافرین پر جا کر کے ختم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کو پڑھنے کی بنیاد کے اوپر جس مردے کو قبرستان کے اندر دفن کیا گیا ہے رب تبارک و تعالی ان آیتوں کی برکت سے اس مردے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے اور عالم دین کسی کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سرہانے کے اوپر تو سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، مگر اس کی پائنتی کے اوپر یعنی کہ پاؤں کی جانب کے اندر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ مردے کو وہاں پر استقامت ملے۔ قبر کے اندر استقامت کی بڑی ضرورت ہے۔ نکیرین سوال کرنے کے لیے آتے ہیں نا، وہاں پر اس کو استقامت چاہیے، اور یہ استقامت انسان کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ نکیرین کا سوال کی جواب دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے۔ انتہائی کٹھن مرحلہ اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے، ایک تو موت کا جھٹکا، یہ کٹھن مرحلہ ہے، اور اس جھٹکے کے بعد جب انسان کو اس گڑھے کے اندر اتار دیا جائے گا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرماوے، اس مرحلے سے جب انسان کو گزرنا ہے تو وہاں کسی طرح کا کوئی بہانہ انسان کا چلنے والا نہیں ہے۔ نکیرین کے جو 3 سوال زبان پر اس وقت تو انتہائی آسان ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر استقامت شامل حال نہیں ہوگی تو بڑے سے بڑا انسان اور بڑے سے بڑا پرہیزگار انسان بھی وہاں پر جو ہے اپنے آپ کو گھٹن محسوس کرے گا اور اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مرحومین کی بال مغفرت فرماوے، اور وہاں جانے سے پہلے ہماری بھی مغفرت کا پروانہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے ہاتھ میں عطا فرماوے۔ اور نکیرین کے سوال کے موقعوں کے اوپر یہ آیتیں جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی پڑھی یا کبھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی جیتی جاگتی زندگی کے اندر پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی آیتوں کو میری اور آپ کی مغفرت اور استقامت کا ذریعہ بنا دے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے خاص سے اتاری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز جو میری اور آپ کی آج کی صورت شریفہ سے تعلق رکھنے والی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے خاص سے اتاری۔ ایک اور روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، وہ میں آپ کے حوالے کروں۔
ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک اوپر سے ایک آواز آئی، ایک خاص قسم کی آواز آئی. حدیث پاک کے الفاظ ہیں نقضن، نقض یعنی ایک خاص قسم کی آواز، گویا کہ کسی چیز کے ٹوٹنے کی یا کسی چیز کے کھلنے کی آواز. جیسے دروازہ کھلتا ہے تو آتی ہے نا آواز، اسی طرح سے کوئی چیز کھلنے کی آواز آئی. فنظر جبرائیل الی السماء، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمان کی طرف نظر کی، دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا. آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے اور یہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا. پہلی مرتبہ اس دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا ہے. آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی کھولا نہیں گیا تھا. پھر دیکھا کہ اس کھلے ہوئے دروازے سے ایک خاص فرشتے نیچے اتر رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے جو آسمان سے پہلی مرتبہ دنیا کے اندر یعنی زمین کے اوپر اتارا جا رہا ہے. آج سے پہلے کبھی بھی اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی کام کے لیے نہیں اتارا ہے. یہ پہلی مرتبہ اتارے جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ نازل کیے جا رہے ہیں. پھر وہ فرشتے آئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا یا رسول اللہ ابشر، یا رسول اللہ ابشر، اے اللہ کے رسول خوشخبری لے لیجئے، خوشخبری لے لیجئے. یہ میرے آقا کی شان رحمت للعالمین کا یہاں پر مظاہرہ ہو رہا ہے. آپ جو دیکھیے، کیا نبی کو ضرورت تھی؟ نبی تو بشارت پائے ہوئے تھے، نبی تو بشارت دینے کے لیے آئے تھے. نبی کو تو وہیں سے بشارتیں دے دی گئی تھی جبکہ ابھی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا بنایا تھا. اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو بنا کر کے جمع کر کے رکھ دیا تھا. اسی وقت سے میرے آقا کو تو بشارت دے دی گئی تھی، لیکن آقا کے واسطے سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ بشارت سنانی تھی. آقا کے واسطے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ خوشخبری سنانی تھی کہ یا رسول اللہ خوشخبری لے لیجئے، خوشخبری سن لیجئے اور اپنی امت کو سنا دیجئے. کیا ہے وہ خوشخبری؟ سنو دوستو، کیا ہے وہ خوشخبری؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں، دو نور، دو روشنیاں عطا فرمائی ہے. نور کوئی معمولی چیز نہیں ہے. روشنی، ایک گھر کے اندر انسان داخل ہوتا ہے اور اس گھر کے اندر اندھیرا ہوا کرتا ہے، اور اس اندھیرے کے اندر اگر اس کو کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی تلاش کرنی ہوتی ہے تو وہ گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش ایک موبائل کی بتی بھی اگر مجھے یہاں پر مل جاتی تو میں اپنی چیز کو تلاش کر لیتا. یہ دنیا کے نور اور دنیا کی روشنی کی ہم بات کریں. یہ دنیا کا نور اور دنیا کی روشنی، اگر چند منٹ کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے تو اندھیرے کے اندر انسان گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے اور وہ یہ سوچنے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کب یہ بجلی آئے گی، کب یہ بجلی آئے گی. تو نور کتنا اہم ہوا کرتا ہے، روشنی کی کتنی اشد ضرورت ہوا کرتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے نور عطا فرما رکھے ہیں، دو قسم کی روشنی عطا فرما رکھی ہے. ان میں سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور جو آپ کو عطا فرمایا ہے وہ سورہ فاتحہ کی روشنی میں عطا فرمایا ہے، سورہ فاتحہ کی شکل کے اندر عطا فرمایا ہے. اس لیے بہت سے علماء نے سورہ فاتحہ کو نور بھی کہا ہے، کیونکہ نبی کو فرشتے نے نور سے تعبیر کیا تھا تو کہا کہ سورہ فاتحہ تو نور ہے. آؤ ذرا سمجھو یہ نور ہے تو کس طرح کا نور ہے. سورہ فاتحہ انسان کو قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے،
قدم قدم پر سورہ فاتحہ رہنمائی کرتی ہے، اس کو مارگدرشن دے رہی ہے. جیسا کہ میں نے کل کہا تھا پورا قرآن گائیڈ لائن ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو ایک وشیش درجہ اس سلسلے کے اندر حاصل ہے. وہ وشیش درجہ اس کا یہی ہے تو ایک زبردست نور ہے. کس طریقے سے نور ہے؟ انشاءاللہ تفسیر کا سلسلہ باقاعدہ، یہ تفسیر ہی کا ایک جزو ابھی چل رہا ہے، یہ تفسیر سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تفسیر ہی کا ایک حصہ ہے. لیکن باقاعدہ جب الحمد کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور ولضالین تک پہنچیں گے، اس درمیان میں یہ کس طرح سے نور ہے اور کس طرح سے مارگدرشیکا ہے، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے گا اگر اللہ نے زندہ رکھا تو. دوسرے نمبر پر اس فرشتے نے کہا کہ جو نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ وہی کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان دونوں چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بشارت کے طور پر دیا گیا ہے. جب بشارت کے طور پر دیا جائے تو ہم امتی اس بشارت کے کہیں زیادہ حقدار ہے. کس قدر حقدار ہے اس کا اندازہ میں اور آپ اگر لگائیں تو ٹھیک سے لگا نہیں پا رہے ہیں. اگر لگا پاتے تو کب سے بار بار پڑھ کر کے زندگیاں ختم ہو گئی. لیکن سورہ فاتحہ کا پیغام کیا ہے کبھی سننے یا اس کو سمجھنے کے لیے ہم کسی کے پاس نہیں پہنچے. لیکن خیر دیر آیت درست آیت، وقت پر اگر نہ صحیح تو بعد میں صحیح، آج کل نہ صحیح تو آج صحیح. آج تو اس کا پیغام سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دی. تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نور کے طور پر امت مسلمہ کے حوالے کیا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر اس سورہ فاتحہ کو پورے قرآن کی تمام سورتوں کے مقابلے میں سب سے شروع میں رکھا ہے. اور کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سے پہلی قسم کے جو مضامین تھے وہ کون سے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان تمام صفات کو ٹھیک اور صحیح سمجھنا. اگر اس کو صحیح اور ٹھیک سمجھ لیا گیا تو پھر انسان کے بھٹک جانے کے امکانات بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگر صفات باریک میں سمجھنے میں اور اس کی صحیح تعلیم حاصل کرنے میں غلطی کی اور اس کو ٹھیک اگر ہم نے نہیں سمجھا تو بہت امکانات ہے، بہت حد تک امکانات ہے کہ انسان اپنے صحیح راستے سے بھٹک جائے. الامان الحفیظ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اس سے حفاظت فرمائے. سورہ فاتحہ کے جیسا کہ میں نے کل کہا تھا آپ کو بہت سارے نام دیے گئے ہیں، مگر اب ان سب ناموں کو چھوڑ کر کے میں اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں. یہ وہ سورت شریفہ ہے کہ جس کا ایک رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 7 آیتیں رکھی ہے اور اس کے حروف اگر دیکھا جائے تو تقریباً 113 حروف ہوتے ہیں اور اگر اس کے کلمات دیکھے جائیں تو کل ملا کر کے 25 کلمات ہیں. 25 ورڈ جس کو کہہ لیجیے آپ، تو 25 کلمات ہیں، 113 حروف ہیں اور ایک رکوع اس کے اندر پایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر معمولی سی لگنے والی اس صورت کے اندر پورے قرآن کا اجمالی خاکہ جیسا کہ کل بتایا تھا سمو کر کے رکھ دیا ہے. لیکن اس قرآن کو چاہے سورہ فاتحہ ہو چاہے کوئی دوسری ہی سورت کیوں نہ ہو، پڑھا جائے تو کس طرح سے پڑھا جائے، اس کے پڑھنے کے آداب کیا ہے. میں ان تمام آداب کو چھوڑ کر کے جو آپ جانتے ہیں صرف ان میں سے ایک ادب کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ آپ اس ادب پر عمل تو کر رہے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، مگر اس عمل کے پیچھے راز کیا ہے، اس عمل کے پیچھے رہسیہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. اس حکمت کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن خود اس بات کو بیان کرتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ جب اس قرآن کو پڑھنا چاہو یا پڑھنے کا ارادہ کرو تو ویسے ہی شروع مت کر دینا.
ویسے ہی شروع مت کر دینا، بلکہ اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دعا کہہ لیجئے، یا ایک کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے کلمات ہیں، وہ یہ ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ نہیں روزانہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ پورے طور پر یہ بات ہم نہیں جانتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھا جا رہا ہے، اور اس میں اتنی کون سی بڑی بات ہے کہ جس کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسی قرآن میں بیان فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو یاد رکھو اس کے بغیر مت پڑھنا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی حفاظت کی درخواست کر دینا، اپنی حفاظت کی درخواست، اپنی پناہ کی درخواست کر دینا۔ کیوں حفاظت ضروری ہے؟ کس چیز سے حفاظت ضروری ہے؟ یاد رکھے انسان کے دو طرح کے دشمن ہوا کرتے ہیں، انسان کا ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے اور انسان کا ایک باطنی دشمن ہوتا ہے۔ ظاہری دشمن تو ہم کو نظر آ جاتا ہے، ظاہری دشمن نظر آ جاتا ہے۔ اب اگر وہ دشمن ہمارے کسی کام کے اندر ہمارے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے اور آڑ بنا ہوا ہے تو ہم اس ظاہری دشمن کا کسی طرح سے مقابلہ کر کے اس کو ہٹا سکتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اور ہٹانے کے بعد پھر اپنے کام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ یا تو وہ راستہ روک کر کے کھڑا ہے تو دھکا دے کر کے اس کو ہٹا دیا جائے۔ یہ بھی ایک طریقہ انسانوں میں چل پڑا ہے، جو کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط وہ تو انسان ہی جانتے ہیں۔ یا کوئی دوسرا سہارا اس سلسلے کے اندر لے لیا جاتا ہے، لیکن اس رکاوٹ کو کسی طرح سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے اندر اس کو دور کرنے کی طاقت موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ نہیں دلائی ظاہری طور پر۔ لیکن انسان کا ایک باطنی دشمن ہے، اور وہ باطنی دشمن وہ ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا دشمن جس کو کہا جاتا ہے۔ ہزار کوشش کرنے کے باوجود بھی ٹیکنالوجی چاہے کتنی ہی آگے بڑھ جائے، مشینری چاہے کتنی ہی ایجادات کرتی چلی جائے، دور سے دور تک دیکھنے کے لیے، زمین کے ساتوں پڑ تک پہنچنے کے لیے، اور پانی زمین کے کون سے پڑ کے نیچے ہیں یہ بات معلوم کرنے کی مشین تو ایجاد ہو چکی ہے۔ ہوائیں کتنی رفتار سے چل رہی ہے، اور بارش اب اتنی رفتار سے گجرات میں اور سٹکون میں کب پہنچے گی اس کا اندازہ لگانے کی مشینیں تو اب تک وجود میں آ چکی ہے۔ ہوائی جہاز کتنی تیز رفتاری سے چل رہا ہے، اس کا اندر کا ٹیمپریچر کتنا ہے اور اس کے باہر کا ٹیمپریچر کتنا ہے، اور باہر کی ہوا کی رفتار اور اس کی تیز رفتاری کتنی ہے، یہ سب کچھ معلوم کرنے کے مشین اور ٹیکنالوجی ایجاد ہو چکی ہے اور ہوتی رہے گی۔ لیکن ایک ایسا دشمن میرا اور آپ کا جو پوری انسانیت کا دشمن ہے، صرف مسلمانوں کا وہ دشمن نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کا بھی دشمن ہے، پوری انسانیت کا وہ دشمن ہے۔ اس دشمن کو اگر کوئی دیکھنا چاہے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی دیکھنا چاہے، کوئی بھی مشین لگا کر کے اس کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا، اور قیامت تک نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ دعوے سے یہ بات ہم کہتے ہیں، قیامت تک اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو ظاہری شکل کے اندر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کو دیکھنا ہو تو ایک دم آسان طریقہ ہے، عملی طور پر دیکھو، برا عمل کرتا ہوا نظر آوے تو کہہ دو کہ ہذا شیطان، عمل کی شکل کے اندر وہ نظر آ سکتا ہے، لیکن ظاہری شکل کے اندر اگر اس کو دیکھنا چاہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ایسے دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جائے جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے؟ نظر آوے تو مقابلہ کرے، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، اس دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اور وہ دشمن اتنا خطرناک کہ اس دنیا میں جب آیا تو چیلنج کر کے آیا، یاد ہے آپ کو، چیلنج کر کے آیا تھا۔ جب چیلنج کی بات یاد آئی تو ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان جو ہمارا باطنی دشمن ہے، شیطان ہمارا نظر نہ آنے والا دشمن ہے، 4 مرتبہ رویا ہے،
پوری زندگی میں. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. اس کے بعد وہ کبھی رویا نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں اس لیے یہ بات تو ماننی پڑے گی نا کہ 4 مرتبہ رویا ہے وہ. پہلی مرتبہ اس وقت رویا تھا جب آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر، حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر غضب الہی کا وہ مستحق ہو گیا تھا، اللہ کے غصے کا وہ مستحق ہو گیا تھا، اور اللہ نے اس سے کہا تھا کہ ملعون انت، تو ہماری درگاہ سے، ہماری بارگاہ سے اور ہماری دربار سے لعنتی بن کر کے نکلے گا، یعنی تو ملعون ہے. ہماری درگاہ میں اور ہماری بارگاہ میں اب تجھے رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی رائٹ اب تیرا باقی نہیں رہا ہے. بھلے تو نے میری بندگی اور میری اطاعت اتنی کی ہے کہ تمام فرشتے مل کر کے بھی اتنی اطاعت نہیں کر سکے جتنی اطاعت کس نے کی تھی؟ شیطان نے کی تھی. اگرچہ یہ سب کچھ کیا تو نے، لیکن میرا جو اصل حکم تھا آدم کو سجدہ کرنے کا، اس میں تو نے ایک تو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور دوسرے نمبر پر حجت بازی پر اترا. منع کر دیتا تو کچھ گنجائش نکل جاتی کہ میں نہیں کروں گا، صرف اتنا کہہ دیتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی گنجائش نکل آتی، لیکن حجت بازی پر اتر آیا، دلیل بازی کے اوپر اتر آیا کہ انت خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور جس آدم کے پتلے کو تو سجدہ کرنے کی بات کر رہا ہے اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی ہمیشہ نیچے کو جاتی ہے، اور اوپر والا نیچے والے کو کبھی سجدہ نہیں کرتا ہے. یہ حجت بازی پر اتر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر فرما دیا تھا کہ لعنت اللہ، تیرے اوپر میری اور قیامت تک کے انسانوں کی کیا رہے گی؟ لعنت رہے گی. اس وقت بہت رویا تھا، کاش کہ میں اس حجت بازی کے اوپر نہ اترتا، میں دلیل بازی کے اوپر نہ اترتا، اس حکم کو ایک مرتبہ سے ہی مان لیتا تو آج میں راندے درگاہ نہ ہوتا. دوسرے نمبر پر جب وہ آسمان سے اتارا گیا کہ اب کہاں جاؤں، دربار سے تو نکال دیا گیا تھا، کہا کہ اب آسمانوں میں اور جنت میں رہنے کی تیرے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے، اب تجھے کوئی اجازت نہیں، کسی طرح کا کوئی چانس اب تجھے ملنے والا نہیں ہے. اب جاؤ تم دنیا کی، تو جا دنیا کے اندر. جب اس کو آسمان سے نیچے اتارا گیا، ایک نئی دنیا کے اندر اس کو اتار دیا گیا جو اوپر کی دنیا سے بالکل الگ تھلگ دنیا تھی. وہاں کے حالات الگ ہے اور یہاں کے حالات الگ ہے. یہاں چیز سڑ جایا کرتی ہے، وہاں چیزیں سڑتی نہیں ہیں. اسی لیے جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. وہ سڑیں گے لیکن پھر دوبارہ ان کو ٹھیک کر دیا جائے گا، اور یہاں چیزیں سڑ جایا کرتی ہیں. یہ دنیا الگ ہی ہے. اس دنیا کو یا اس دنیا کے مسئلے کو وہاں کے مسائل کے اوپر آپ قیاس کرنا چاہے اور اس کا کمپیئر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں. خیر، تو وہ دوسرے نمبر پر کب رویا؟ جب اس کو آسمان سے، جنت سے نیچے اتار دیا گیا. اور تیسرے نمبر پر اس وقت رویا تھا جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر، انتم سندیشک، لاسٹ پروفیٹ بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اس وقت اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب تو میں نے جو چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا تھا، اس چیلنج کا مقابلہ کرنے والی امت پیدا ہو گئی ہے. اس چیلنج کا مقابلہ کرنے والی امت پیدا ہو گئی ہے. اب میں اپنے چیلنج کے مطابق اور اپنی تحدیات کے مطابق، اور میں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائشیں انسانوں کے لیے رکھی تھی، اب میں اس کے اندر زیادہ کامیاب نہیں ہونے پاؤں گا. وہ تیسرا موقع تھا جب وہ خوب رویا تھا. اور دوستو سنو، وہ چوتھا موقع بھی میں آپ کو بتا دوں، جب سورہ فاتحہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا تھا، کہا کہ اب تو ستیہ ناش ہو گیا. اب تو کیا ہو گیا؟ ستیہ ناش ہو گیا. میرا کوئی داؤ ہر اس انسان پر نہیں چل پائے گا جو سورہ فاتحہ کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے گا، جو سورہ فاتحہ کا پیغام اپنے دماغ میں لے کر کے چلے گا، جو سورہ فاتحہ کے پیغام کو ہماری زندگی میں اپنا کر کے چلے گا. اب ہر ایسے انسان کے اوپر میرا داؤ چلنے والا نہیں ہے. اب اس موقع کے اوپر بھی وہ بہت خوب رویا تھا، اور یہی وہ سورت شریفہ ہے جس کا ہم پیغام سننے جا رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے جب چیلنج کیا تھا تو وہ چیلنج کیا تھا معلوم ہے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اس نے بہت دو ٹوک انداز بھی یہ بات کہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کوئی چھوٹے موٹے جملے اس نے استعمال نہیں کیے تھے. اگر ہم کسی کو چیلنج کرنا چاہیں تو گالی والی بکتے تھے،
ہمارے پاس چیلنج کرنے کے بھی شبد نہیں ہوتے ہیں ٹھیک سے، لیکن اس نے جن الفاظ کا استعمال کیا تھا، جو ورڈ اس نے استعمال کیے تھے، یہ کوئی چھوٹے موٹے اس نے استعمال نہیں کیے تھے، بہت ہی وزندار اس نے استعمال کیے تھے، اور کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو کڈنیپ کروں گا، اٹھا کر لے جاؤں گا، یوں کہا تھا۔ مسجد میں بیٹھا ہوگا نا، پڑھتے پڑھتے بھی اٹھا کر لے جاؤں گا کہ چل کرکٹ شروع ہو چکی ہے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس کو کڈنیپ کہا جاتا ہے، اٹھا کر کے لے جاؤں گا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے میں اس کو اٹھا کر کے لے جاؤں گا کہ چل بڑی شاندار فلم ہے دیکھنے کے لیے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جملہ صرف ایک، ہر جگہ کے اوپر آپ جہاں چاہے اس کو فٹ کرنا چاہے فٹ کر لو، یہ جملہ ایسا ہے کہ وہ فٹ ہو جائے گا، ایسا چیلنج اس نے کر دیا۔ کہاں کہاں کہ طواف کرتے ہوں گے نا، وہاں پر بھی فون پر لگا دوں گا ان لوگوں کو میں۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہے تو طواف پہ، لیکن اٹھا کر لے گیا ہندوستان۔ فون پر بات ہو رہی ہے محترمہ سے طواف کے دوران، آدمی ہے مطاف کے اندر اور دماغ گھوم رہا ہے اپنی محترمہ کے ساتھ۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو اٹھا کر کے لے جاؤں گا، ان کا اغوا کروں گا، ان کو ورغلاؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ اتنا زبردست دشمن میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آپ بتائیے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ ایک تو نظر نہیں آ رہا، اگر نظر آوے تو کتنے جوتے مارے اس کو۔ ایک پتھر کا سمبول وہاں پر بنا دیا گیا ہے، جہاں ہم رمیے جمار کرتے ہیں، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ مارے غصے کے کنکریوں کے بجائے کوئی جوتا اٹھا کر کے مار رہا ہے، کوئی چپل اٹھا کر کے مار رہا ہے، کوئی اپنی چھاتا ہاتھ میں تو وہ اٹھا کر کے مار رہا ہے، اور نامعلوم لوگ اپنے غصے کا وہاں پر اظہار کر رہے ہیں۔ وہ تو صرف وہاں ایک پرتیک ہے، وہاں تو صرف کیا ایک پرتیک ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں شیطان آیا تھا اور یہاں ورغلایا تھا حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، اس طرح سے قربانی کے موقع کے اوپر، تو اللہ نے کہا کہ یہاں پر آ کر کے سنت کو ادا کرو۔ تو جب ایک پرتیک کو دیکھ کر کے انسان آپے سے باہر ہو گیا، اگر وہ خود اس مسجد میں آ جاوے تو، لیکن وہ آنے والا نہیں ہے، اس طرح ظاہری شکل میں آنے والا نہیں۔ جب ظاہری شکل میں آنے والا نہیں ہے تو جناب ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا ہم اس کا مقابلہ۔ اللہ کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اے میرے بندو، تم کار خیر، قرآن پڑھنا یہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ اس کار خیر کے موقع کے اوپر یہ تمہارا ازلی دشمن، یہ تمہارا ابدی دشمن، جو یہاں سے لے کر کے وہاں تک کا تمہارا دشمن، اور صرف تمہارا ہی نہیں، وہ رب کا بھی دشمن ہے، وہ خدا کا بھی دشمن بن کر کے آیا ہے۔ وہ تمہیں ورغلائے گا اور قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دے گا، قرآن کا سبق نہیں سننے دے گا، نیک کام تمہیں نہیں کرنے دے گا۔ تم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا مقابلہ کرنے کی میں تمہیں ایک آئیڈیا بتلاتا ہوں، چند جملے بتلاتا ہوں۔ تم ان چند جملوں کو اپنی زبان سے ادا کر لو گے تو اس خطرناک دشمن سے مقابلہ ہو جائے گا، اور میں خود تمہاری حفاظت کے لیے اتر آؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی انتظام ہے ہم بندوں کے لیے۔ حدیث کی ایک کتاب، مشہور کتاب مشکات شریف، جو ہمارے تمام مدارس کے اندر تقریباً پڑھائی جاتی ہے، اس کے ایک بہت بڑے شارح ہیں محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کی ایک مثال بیان کی ہے، بڑی شاندار مثال بیان کی ہے، اور ایک لاجیکلی مثال جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، انسانوں کو سمجھ میں آ جانے والی مثال۔ کیا فرمایا کہ شیطان کل قلب الواقف، الشیطان کل قلب الواقف علی الباب، شیطان کی مثال اس کتے کی سی ہے، شیطان کی مثال اس کتے جیسی ہے جو کسی کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو۔ انہوں نے تو اتنی سی بات کہی، ذرا اس کو ہم جو ہے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی بہت بڑا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آج کل کتوں کو پالنے کی فیشن بہت ہو چکی ہے، کتے بہت پالے جاتے ہیں۔ ہاں، کتے اگر ایک دو مقصد کے لیے پالے جائیں تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، شریعت اس سے منع کرتی نہیں ہے۔ مثلا وہ کتا جو کسی شکار کے لیے آپ پالنا چاہے کہ اس کے ذریعے میں شکار کروں گا اور اس کو شکار کرنا سکھلاؤں گا، کتوں کو بھی سکھلایا جاتا ہے، کلب معلم اس کو کہا جاتا ہے، کتوں کو بھی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، کتوں کو بھی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یہ دور رسالت سے یہ سب چیزیں چلی آ رہی ہے۔ کلب معلم یعنی کہ جس کو سکھلایا گیا ہو اس کتے کو کہا جاتا ہے کلب معلم۔
تو ٹریننگ دی جاتی ہے. خیر اس تفصیل میں ابھی ہمیں نہیں جانا ہے، 2-4 منٹ میں بات کو پورا کرنا ہے، پھر انشاءاللہ کل کے اوپر اس کو چھوڑ دیں گے. جی تو جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے وہ اپنا کتا بھی اسی حساب سے رکھتا ہے. اچھا، دوسرا مقصد کتوں کو پالنے کا اپنے گھر کی چوکیداری کرنا ہے، اپنے کھیت کی چوکیداری کروانی ہے، یا اپنے بھینس یا بکریوں وغیرہ کے ریور کی چوکیداری اور حفاظت کرنا ہے. اس کے لیے گویوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گویے اپنی بکریوں کے ساتھ ایک کتا پالتے ہیں. اب تو گویے بھی نہیں رہے، بہت کم ہو گئے ہیں، ورنہ یہ منظر ہمارے گاؤں سے پادر سے نکلتے ہوئے اپنی سیموں میں اور اپنے کھیتوں میں جاتے ہوئے ہم نے اپنے بچپن میں بہت قریب زمانے کے اندر دیکھا ہے. لیکن ہمارے چھوٹے بچوں کو تو اب وہ چیز دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی، اور وہ دیکھنا بھی چاہیں گے تو ان کے پاس ایک اور گویا موجود ہے، وہی دیکھتے رہتے ہیں موبائل کی شکل میں. جی تو یہ چوکیداری کے لیے کتے پالے جاتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یورپی ممالک میں، ہمارے ملک میں بھی اب اس کی کوئی کمی نہیں رہی ہے، لیکن یورپی ممالک کے اندر، امریکی ممالک کے اندر اور افریقی ممالک کے اندر آج بھی کتوں کو پالنے کا ایک بہت بڑا رواج پایا جاتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کتوں کے ذریعے دربانی کرواتے ہیں، ان کو گیٹ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو اس طرح سے ٹرین کر دیا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے کہ کوئی بھی غیر مانوس فرد آپ یعنی کتے کو نظر آ جائے جو ہماری باؤنڈری کے اندر آ رہا ہے تو فوراً بھونکا جائے، بھونک کر کے اپنے مالک کو اطلاع دیتا ہے. اور اس کے باوجود بھی وہ نیا انسان، غیر مانوس انسان اندر ہی چلا آوے تو پھر وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کو زخمی کرتا ہے. اتفاق سے اگر کوئی آدمی اس مالک کے دروازے کے اوپر کوئی بات چیت کرنے کے لیے جائے، کسی طرح کی گفتگو کرنے کے لیے جائے، تو آپ کو پہلے ہی مرحلے کے اندر اس کتے کے پاس سے گزرنا پڑے گا. کتا بھونکنا شروع کرے گا. مجھے بتائیے کتے کی اس بھونک کا آپ میں سے کسی کے پاس علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں. کیا علاج ہے؟ یہی کہ مالک کو اطلاع دینی پڑے گی فون کے ذریعے، بیل بجا کر کے یا کسی بھی طریقے سے کہ جناب میں آپ کے دروازے کے اوپر آ چکا ہوں، میں آپ کے دروازے کے اوپر آ چکا ہوں، مگر آپ کے پاس اس لیے نہیں آ سکتا ہوں کہ آپ کا کتا میرے اوپر حملہ کر رہا ہے. آپ اپنے کتے کو کنٹرول میں کر لیجئے، اپنے قابو میں کر لیجئے. اگر آپ اس کو قابو اور کنٹرول میں کر لیتے ہیں تو میں ضرور آ جاؤں گا. چنانچہ وہ اپنے مخصوص اشاروں کے ذریعے اس کتے کو اشارہ دے دیتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے اور آدمی آ کر کے مالک سے بات کر کے چلا جاتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے دربار کے باہر کھڑا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اگرچہ چوکیداری کے لیے اس کو نہیں رکھا گیا ہے، چونکہ اس کو تو دربار سے نکال دیا گیا ہے، اور جب نکال دیا گیا ہے دربار اس کو بہت یاد آ رہا ہے، بہت یاد آ رہا ہے، اور وہ چیلنج کر کے آیا ہے کہ جب تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے تو ضرور بھی ضرور میں تیرے بندوں کو تیرے دربار میں نہیں آنے دوں گا، تیرے دربار کے باہر بیٹھ کر کے ان کو برگلاتا رہوں گا، ان کو جو ہے بہکاتا رہوں گا، اور ان کے دماغ اور ان کے خیالات کے اندر تصرف کرتا رہوں گا، اور ان کے نیک جذبات اور ان کی نیک اسپیڈ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. یہ کتا ہمیشہ ہمارے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اس کتے کا مقابلہ کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے، یہ تیرا بڑا کتا ہے، تو ہی اس کو سنبھال لے. اگر تو نے اس کتے کو قابو میں کر لیا تو تیرے دربار میں آ کر کے نماز پڑھنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہے الشیطان کالکلب الواقف علی الباب. شیطان اس کتے کی طرح ہے کہ جو کسی دروازے کے اوپر کھڑا ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. باقی کی باتیں انشاءاللہ اس کے اوپر کل بیان کریں گے. تعوذ کے سلسلے کی بہت ساری باتیں ابھی بھی باقی ہے، انشاءاللہ اس کے فضائل کے اوپر گفتگو ہوگی اور اپنی بات چلتی رہے گی. درود شریف پڑھ لیجیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت التواب الرحيم يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أغثنا 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 يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة والمعافاة في الدنيا والآخرة والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم 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 اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اے اللہ تیرے گنہگار بندے ہیں اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں یقیناً بہت گناہ کیے ہیں اللہ بہت گناہ کیے ہیں اللہ اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں اللہ چھوٹے بڑے ہیں اللہ ہر طرح کے گناہ کیے ہیں اللہ نہ ہماری جلوتیں پاک رہی اے اللہ نہ ہماری خلوتیں پاک رہی ہیں اے اللہ کتنا مقدس اور پوتر بنا کر کے تو نے دنیا میں بھیجا تھا اے اللہ بڑی امانت کے ساتھ تو نے ہم کو دنیا میں بھیجا تھا اے اللہ نہ گناہ ہمارے سروں کے اوپر تھے اے اللہ نہ گناہ کی نحوست ہمارے اوپر تھی ایک دم پاک اور صاف ایک دم پاک اور صاف ایک دم بھولے بھالے بنا کر کے دنیا میں تو نے بھیجا تھا اے اللہ بڑی امانت کے ساتھ تو نے بھیجا تھا بہت خیانت کی اے اللہ اس پوترتا کو ختم کر کے اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو گندا کر لیا ہے اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو گندا کر لیا ہے اے اللہ اپنے آپ کو گندا کر لیا ہے اے اللہ منہ دکھانے کے بھی لائق اور قابل نہیں ہے اے اللہ ہاتھ اٹھانے کے بھی لائق اور قابل نہیں ہے اے اللہ زبان سے مانگنے کے بھی لائق اور قابل نہیں ہے اے اللہ جھوٹ سے زبانیں گندی کر چکے ہیں اے اللہ غیبت سے زبانیں گندی کر چکے ہیں تانوں سے زبانیں گندی کر چکے ہیں اے اللہ برے خیالات سے دماغ خراب کر چکے ہیں اے اللہ دماغ خراب کر چکے ہیں اے اللہ حرام کھا کھا کر کے اپنے پیٹ کو تباہ و برباد کر دیا ہے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے ربا معاف فرما دے معاف فرما دے بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ اے اللہ اس لیے اٹھائے ہیں کہ تو معاف کرتا ہے اے اللہ اس لیے اٹھائے ہیں کہ تو دیتا ہے جہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں امیر کے دروازے کے اوپر مال تقسیم ہو جاتا ہے
مال تقسیم ہو رہا ہے، اے اللہ لوگ اس امیر کے دروازے کے اوپر پہنچ کر کے اے اللہ کاسے گدائی پھیلا دیتے ہیں، وہ امیر ان کے اوپر اپنا مال نچھاور کر دیتا ہے۔ اے اللہ جب وہ امیر ایک اعلان کے بعد اے اللہ کبھی بھی اپنے در پر آنے والوں کو محروم نہیں کرتا، تو امیروں کا امیر ہے اللہ، تو اے اللہ امیروں کا امیر ہے، تو سخیوں کا سخی ہے، اے اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے، اے اللہ تو فیاضوں کا فیاض ہے، اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی فیاض نہیں، اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی داتا نہیں، اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی سخی نہیں۔ اے اللہ آج تیرے دروازے کے اوپر اپنے گناہوں سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ، اے اللہ گناہوں سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ، اے اللہ یہ دامن محض اور محض اس لیے پھیلایا ہے کہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جنت تجھ سے کیسے مانگے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو معاف نہ کروا لے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں گندگیوں سے دور فرما دے، ہمیں نجاستوں سے دور فرما دے، اے اللہ ہمیں ناپاکیوں سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہم بڑے نادان، اے اللہ ہم بڑے نادان ثابت ہوئے ہیں، قرآن جیسی کتاب تو نے ہمیں عطا فرمائی، اے اللہ بڑے نادان ثابت ہوئے کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ اس سے صحیح سبق حاصل نہیں کر سکے، اللہ اس سے صحیح سبق حاصل نہیں کر سکے، اے اللہ اس سے صحیح سبق حاصل نہیں کر سکے۔ اے اللہ ابھی بھی وقت باقی ہے ہمارے لیے توفیق شامل حال فرما دے، ہمارے لیے توفیق شامل حال فرما دے۔ اے اللہ تیری نصرت ہوگی، تیری مدد ہوگی، اے اللہ تیری نصرت اور مدد کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اے اللہ کوئی راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اے اللہ سورہ فاتحہ میں ہم تجھ سے وہی اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، اے اللہ وہی صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہیں، اور اسی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے اللہ پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں راہ راست عطا فرما، اے اللہ ہمیں راہ راست عطا فرما، صدیقین کا راستہ عطا فرما، شہداء کا راستہ عطا فرما، صالحین کا راستہ عطا فرما، اے اللہ نبیوں کا راستہ عطا فرما، اے اللہ ولیوں کا راستہ عطا فرما، اے اللہ کابر امت کا راستہ عطا فرما، علماء ربانیین کا راستہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر تو دے گا تو تیرے خزانے میں کیا کمی ہونے والی ہے اللہ، تیرے خزانے میں کیا کمی ہونے والی ہے اللہ۔ اے اللہ تو بڑے خزانے کا مالک ہے، اے اللہ بڑے خزانے کا مالک ہے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے، استقامت عطا فرما دے، استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ تیرا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ امت کا ہر فرد اپنے اپنے طور پر پریشان ہے، اے اللہ امت کا ہر فرد اپنے اپنے طور پر پریشان ہے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کا علاج تیرے قبضے قدرت میں ہے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کا علاج تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتیں دور فرما دے، تکلیفیں دور فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما دے، شفاء کاملہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم میں کا ہر ایک مریض ہے، ہم میں کا ہر ایک سقیم ہے، ہم میں کا ہر ایک بیمار ہے، اے اللہ کوئی ظاہری بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ یہ عاجز باطنی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ ظاہر و باطن کی ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہر و باطن کی ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں شفاء کاملہ نصیب فرما، شفاء عاجلہ نصیب فرما، شفاء مستمرہ نصیب فرما، شفاء دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر اے اللہ نیک تمنائیں ہوں گی، اے اللہ ہر ایک کی نیک تمنائیں اے اللہ اپنے دست قدرت سے پوری فرما، اے اللہ ہر ایک کی نیک آرزویں پوری فرما۔ اے اللہ بہت سے جوان ہیں جو نکاح کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، اے اللہ بہت سی جوان عورتیں ہیں، بہت سی جوان بیٹیاں ہیں جو کسی نیک صورت نیک سیرت جوڑے کے لیے تڑپ رہی ہیں، ترس رہی ہیں، اے اللہ ہر صبح انتظار میں بیٹھی ہے، اے اللہ انتظار کر کر کے تھک گئی ہے، اللہ ان کے ماں باپ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنا منہ چھپا لیتے ہیں اللہ کہ اس کے لیے کوئی صحیح انتظام ہو جائے۔ اے ربا تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، تیرے خزانے میں کیا کمی ہے اللہ، اے اللہ اس بے نکاحوں کے نکاح کے گیٹ سے فیصلے فرما دے اللہ،
اے اللہ ایسے جوانوں کے نکاح کے غیب سے فیصلے فرما دے اللہ، ایسی جوان بیٹیوں کے نکاح کے غیب سے فیصلے فرما دے اللہ۔ بہت سے اللہ بے اولاد بھی ہوں گے اے اللہ، جو چھوٹی چھوٹی اولاد کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر تمنائیں لے کر کے گھستے ہوں گے اللہ۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما دے اللہ، اے اللہ انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما دے، اے اللہ انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما دے، اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد بھی اے اللہ ان کی اولاد کو ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا، اپنا مطیع و فرما بردار بنا، اے اللہ ان اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ان اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ بہت رونا آتا ہے، اے اللہ بہت ندامت اور پشیمانی ہے کہ ہم تو مسجدوں کے اندر مصلوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری اولاد اے اللہ کہاں گم رہی ہے اور کس طرح سے گم رہی ہے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم کھاتے ہوئے ہمارے اولادوں کو بھی مسجد کے رخ پر لا دے اللہ، مسجد کے رخ پر لا دے اللہ، مسجد کے رخ پر لا دے اے اللہ۔ اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، زندہ ہے تو اے اللہ ان کو صحیح سالم رکھ، اے اللہ زندہ ہے تو ان کو عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کی فکروں سے انہیں آزاد فرما، ہر قسم کی فکروں سے انہیں آزاد فرما، اے اللہ وہ زندہ ہے ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہوں گے، کہ اللہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو اپنے جیتے جی ہمارے لیے جو دعائیں مانگتے تھے اے اللہ ہمارے ماں باپ کی وہ دعائیں آج تک ہمارے لیے قبول فرماتا رہے، ہمارے شامل حال فرماتا رہے۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، تو قادر مطلق ہے، تو قادر مطلق ہے، تیرے ہاتھ تیرے سامنے دامن پساڑے ہیں، اے اللہ ہم عاجز ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، ہر کار خیر کی حفاظت فرما، تمام اداروں اور تنظیموں کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام اداروں اور تنظیموں کی حفاظت فرما، نیک نیتی سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، نیک نیتی سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما۔ اکابرین امت نے آخری موقع کے اوپر جو دعائیں مانگی ہے اے اللہ افطار کے موقع کے اوپر جو دعائیں مانگی ہے وہ تمام دعائیں ہم بھی مانگتے ہیں، ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام.